بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. ہم نے گزشتہ 8 لیکچرز میں ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کی. مختلف ڈفرینشیل ایکویشنز ہم نے پڑھی، دیکھی، سالو کی. آج بھی اسی ڈفرینشیل ایکویشنز کو آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن آج ہم نے ایکسرسائزز کرنی ہے. ان ایکسرسائزز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کاپی ہو، نوٹ بک ہو، پیپر ہو، پینسل ہو. اگر نہیں ہے تو بیگ میں سے نکال لیں، تیاری کریں تاکہ ہم ساتھ ساتھ کرتے چلیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ آدمی جب ساتھ ساتھ کرتا ہے، یعنی جب ریاض کرتا ہے، اگر گانا سیکھ رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ ساتھ اگر پریکٹس کرے تو بڑا مزہ آتا ہے. اسی طریقے سے اگر گیم کھیل رہا ہے یا گیم سیکھ رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ ساتھ اگر کام پریکٹس کرے تو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آسانی رہتی ہے، اس میں سہل ہو جاتا ہے. تو جب تک کہ کاپی پینسلس نکالیں، آپ کو اسکرین پہ بھی دیکھنا ہوگا، آپ کو میری آواز بھی سننی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کو کرنا بھی ہوگا. یہ تینوں چیزیں ہیں. تو آج آپ کے ٹینشن کی بہت سخت ضرورت ہوگی. سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج لیکچر نمبر 9 ڈفرینشیل ایکویشنز. لیکچر نمبر 9. آج ہم نے اس میں کیا کرنی ہے؟ بہت ساری ایکسرسائزز کرنی ہے، بہت ساری ایگزامپلس کرنی ہے. اور ایگزامپلس کو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ ساتھ ساتھ کریے گا. میں سلو چلوں گا، لیکن آپ کی تو اسپیڈ ماشاءاللہ سے کافی تیز ہو گئی ہوگی. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں اور پہلی ایگزامپل لیتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہمارے پاس ہے y ڈیش از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر اوور ایکس وائی. یہ اگر پہلے ایگزامپل آپ نے نہیں کیا ہے تو آج کر لیجئے. y ڈیش ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو. یہ میں نے y ڈیش اس لیے لکھ دیا ہے شاید اپنی سستی کو چھپانے کے لیے تاکہ زیادہ ٹائپ نہ کرنا پڑے. لیکن y ڈیش از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی ایکس وائی. یہ کون سی اکویشن ہے؟ یہ کون سی اکویشن ہے؟ اس کو اگر کرنے کے لیے تھوڑا سا ریوائز کر لیں. ریوائز ہم نے کیا کیا پچھلے جو لیکچرز ہے، اگر اس میں دیکھیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سارے کے سارے کی آج اپلیکیشن ہے. تو میں 2-4 منٹ آپ کے ساتھ لگاتا ہوں تاکہ آپ کی میموریز ریفریش ہو جائیں، آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ازبر ہو جائیں. ڈفرینشیل ایکویشن جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ڈفرینشیل ایکویشنز کے آرڈرز ہوتے ہیں، ایک فرسٹ آرڈر، ایک ہائر آرڈر. تو ہم نے ابھی جو ڈفرینشیل ایکویشن اب تک پڑھی ہیں وہ ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کی تھی. اس کو سالو کرنے کے کئی طریقے کار ہیں. پہلا طریقہ کار تھا کہ جس میں ہم نے ویریبلس کو سیپریٹ کیا تھا، الگ الگ کر لیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہم نے میتھڈ آپ کو بتایا تھا کہ جس میں ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن بتائی تھی. اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ y از اکول ٹو وی ایکس یا y از اکول ٹو ڈبلو ایکس ہم سبسٹیچیوٹ کیا کر دیتے تھے وہاں پر، اور اس کے بعد ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وی پلس ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس. یہ ہمارے پاس کیا کہا میں نے؟ دوبارہ سن لیں کہ y ڈیش یا ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو وی پلس ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس. یہ جو ہم نے وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کرتے تھے، ہم ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرتے تھے. تھرڈ ہمارے پاس ہم نے آپ کو بتایا تھا ایکویشنز ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم تھی. اس کے بعد ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنز تھیں، اور لاسٹ میں ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس یا لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز ہم نے سالو کی تھی. یہی ٹیکنیکس کوئی نہ کوئی ان ایگزامپلس کے اندر لگانی ہے، جو ایگزامپلس ہم آج کریں گے، جو ہم ایکسرسائز آپ کے ساتھ آج کر رہے ہیں. تو پہلی ایکسرسائز یا پہلی ایگزامپل جو ہم نے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں پہ آتے ہیں کہ کیسے سالو کریں گے. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں y از اکول ٹو ڈبلو ایکس. جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ w جو ہے آربیٹریری ویریبل ہے، جس کے اندر آپ w رکھ سکتے ہیں، v رکھ سکتے ہیں، q رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. میں نے اس لیے جان بوجھ کے آپ کے لیے رکھا ہے تاکہ پریکٹس ہو جائے اور آپ کو رٹا نہ ہو کہ ہمیشہ y از اکول ٹو وی ایکس ہی رکھنا ہے. اگر آپ اس میں کانفیڈنس فیل کرتے ہیں تو اسی کے اندر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بٹ واٹ وی ہیو ڈن ہیئر y از اکول ٹو ڈبلو ایکس. لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ y از اکول ٹو ڈبلو ایکس کیوں رکھا ہے؟ اس لیے ہم نے اس کو سبسٹیچیوٹ کیا ہے، یا اس کی ویلیو ہم نے یوں رکھی ہے کہ جو اوریجنل ڈفرینشیل ایکویشن ہے وہ ہوموجینس فارم کی ہے. آپ نے اس کو غور کیا ہوگا کہ y ڈیش از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی ایکس وائی. سمپل سی ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے. اگر ہم یہ سبسٹیٹیوشن کریں گے تو ہمارے پاس اس ڈفرینشیل ایکویشن کا حل آ جائے گا، ہم اس کو سالو کر سکیں گے. جب y از اکول ٹو ڈبلو ایکس ہے تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس اس کے برابر ہو جائے گا ڈبلو پلس ایکس ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس. یہ سبسٹیٹیوشن کر لیں آپ تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن کس شکل کی بنتی ہے. یہ نئی ڈفرینشیل ایکویشن آ گئی. کون سی آئی آپ کے پاس؟ w پلس ایکس ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس. یعنی یہ y ڈیش کی ویلیو یا ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی ویلیو ہم نے سبسٹیچیوٹ کی ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس تھا ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی ایکس وائی. اب y کی جگہ WX رکھنا ہے, اس میں سے کامن نکالیں گے, آپ کے پاس ایکس اسکوائر کینسل ہو جائے گا نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کے اندر,
تو آپ کے پاس بچ جائے گا 1/w پلس ڈبلو. اب اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں, الجبرا لگائیں. آپ کی بھی پینسل بے چین ہو رہی ہوگی, جلدی سے اس کو کاٹ دیں ڈبلو کو دونوں سائڈ سے, تو آپ کے پاس بڑی سمپل سی بہت ہی آسان اور سہل ڈفرینشیل ایکویشن بن گئی. وہ کیا ہے آپ کے پاس ڈبلو ڈی ڈبلو از اکول ٹو ڈی ایکس بائی ایکس. اب یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں کس طریقے سے, کیونکہ ویریبل تو ہم نے سیپریٹ کر لیے ہیں, دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں اور آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے. کر لیا ہے جواب, دیکھیں چیک کریں کیا یہی جواب آ رہا ہے آپ کے پاس. جی یہی جواب آنا چاہیے کہ ڈبلو اسکوائر بائی 2 از اکول ٹو لاگ ایکس پلس لاگ سی. اب یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاگ سی کیوں لگایا ہے, یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے, آپ کی مرضی سی لگا لیں, اے لگا لیں, بی لگا لیں. مجھے آسان لگا, اچھا لگا, لاگ سی لگا لیا. اس لیے لگا لیا کیونکہ لاگ کی پراپرٹی لگا لوں گا, لاگ ایکس پلس لاگ سی ول بی اکول ٹو لاگ آف سی ایکس. تو اگر ہم ڈبلو کی ویلیو دوبارہ سے سبسٹیچیوٹ کر دیں, وہ کیا تھی ہمارے پاس وائی بائی ایکس, وائی از اکول ٹو وی ایکس, وائی از اکول ٹو ڈبلو ایکس سبسٹیچیوٹ کیا تھا. تو کیا ہو گیا ہمارے پاس ڈبلو از اکول ٹو وائی بائی ایکس, تو وائی اسکوائر از اکول ٹو 2x اسکوائر لاگ نیچرل ایکس سی. یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا. آسان جواب تھا, یہ آسان ایکویشن تھی. یہ جب ڈفرینشیل ایکویشن میں جب سالو کر رہا ہوتا ہوں تو شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سوال بہت آسان ہے. ایسا آسان بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اب آپ کو ساری ٹیکنیکس پتہ چل گئی ہیں, تو آپ اس کو سالو کرتے رہتے ہیں اور آپ نے بہت سارے سوال سالو کر لیے ہیں, تو اس لیے آپ کو یہ آسان لگ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آسان ہوتا چلا جائے گا. تو ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کا سولوشن ہم نے دیکھا, ہم نے پہلی ایگزامپل سالو کی. اب اس کے بعد ہم دوسری ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. جناب دوسری ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے, ایگزامپل 2 ہم نے لے لی ہے, ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو 2 انڈر روٹ ایکس وائی مائنس وائی بائی ایکس. کیا یہ بھی ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے یا نہیں ہے, یا اس کے اندر ہم ویریبل کو سیپریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت اس اسٹیج کے اندر اگر آپ اس ایکویشن کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت ہم اس حالت کے اندر اس کے ویریبل کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے یا یہ ایگزیکٹ ہے. لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ہوموجینس فارم کی کچھ ڈفرینشیل ایکویشن ہے. ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کونے پہ کر کے دیکھ لیں, پینسل سے کر کے دیکھ لیں, بعد میں کاٹ لیجیے گا, لیکن میرا خیال میں یہ ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہی ہوتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس کیا کیا ہم نے, وہی y از اکول ٹو ڈبلو ایکس. اب یہ جو سبسٹیٹیوشن کرنا ہے یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو جانا چاہیے. آپ کے پاس جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہے وہ کس کے برابر ہے, ڈبلو پلس ایکس ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس جو انڈر روٹ ایکس وائی تھا اس کے اندر ویلیو سبسٹیچیوٹ کرے. ناؤ دی equation after substitution will be w plus x dw by dx is equal to 2 within under root x wx minus xw over x. اب نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے کہ x اوپر سے کامن نکال کے آپ کینسل کر دیں گے تو ایکویشن سمپلیفائی ہونے کے بعد اگر w کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس ایکویشن کیا بن جائے گی, x dw by dx is equal to 2 under root w minus 2w. ذرا احتیاط کیجیے گا کہ یہ 2 انڈر روٹ ڈبلو اور مائنس 2w کو آپس میں کینسل نہ کر دیجیے گا. مجھے پتا ہے کہ آپ ایڈوانسڈ سیمسٹرز میں ہیں, کاٹیں گے نہیں, کینسل نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہوتی ہے. یہ میں آپ کو وارننگ دیتا چلوں کہ ہمیشہ جو ایکسیڈنٹ کرتا ہے وہ ایکسپرٹ ڈرائیور کرتا ہے. کبھی اناڑی ڈرائیور نے کبھی ٹکر نہیں کی, وہ اسی وقت ایکسیڈنٹ ہوتی ہے. ایکسیڈنٹ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت کہ آپ گاڑی کو روڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ماہر ڈرائیور بن گئے. تو یہی چیز, یہی خطرہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے کہ آپ جلدی میں تیزی میں کچھ اسٹیپس کو اومٹ کر جائیں, کینسل کر جائیں. تو آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں سمپلیفائی ہونے کے بعد کیا آتا ہے, ہمارے پاس یہ آ گیا ڈی ڈبلو اوور 2 انڈر روٹ ڈبلو مائنس ڈبلو از اکول ٹو ڈی ایکس بائی ایکس. کیا ہو گیا ہمارے پاس, ہمارے پاس اب یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن آ گئی, نئی ریوائز ڈفرینشیل ایکویشن, یہ بالکل وہی سب سے پہلے والی ڈفرینشیل ایکویشن ہو گئی جس کے اندر ہم نے ویریبل کو سیپریٹ کرنا ہوتا تھا. یہاں پہ ویریبل سیپریٹ ہو گئے ہیں, اب انٹیگریشن ہے, اور انٹیگریشن ہم نے ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کے میتھمیٹکس میں انٹیگریشن کی تھی. یہ وہی انٹیگریشن کا سوال ہے, شاید آپ کے بھی امتحان کے اندر یہ آیا ہوگا اور آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کیا ہوگا. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی سالو کرتے ہیں یہاں پر اور اس کا جواب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی سلائیڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو ہم نے انٹیگریشن کی ہے نیکسٹ ایج میں, نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ڈی ڈبلو اوور 2 انڈر روٹ ڈبلو انٹو 1 مائنس انڈر روٹ ڈبلو. اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا انٹیگرل تو بڑا آسان ہے, ڈی ایکس بائی ایکس کا. اب چاہے آپ سبسٹیٹیوشن کر لیں
چاہے آپ اس کو الگ کر کے انٹیگریٹ کر لیں کیسے بھی, لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں پہ √w=t سبسٹیچیوٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے. یہی نیکسٹ سلائڈ کے اندر صرف انٹیگریشن ہی ہے. کیسے آ گیا؟ انٹیگریشن آف 1/1 - t dt =dx/x, اور t میں نے کیا سبسٹیچیوشن کیا ہے √w, یا w=t² سبسٹیچیوٹ کر دیا تھا. اب اس کو دونوں سائڈ کو اگر آپ انٹیگریٹ کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ گیا -log natural of 1 - t log natural of cx. اس میں دو اسٹیپ کر دیے ہیں کہ dx/x کو انٹیگریٹ کیا تو log x آیا تھا, اور اس کے ساتھ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن log of c لگا لیا. ہمارے پاس آ گیا -log natural 1 - t log natural xc. دونوں سائڈ سے log ہٹائیں, t کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں, اور اس کے بعد t کی ویلیو ان ٹرمز آف w سبسٹیچیوٹ کریں گے, w کی ویلیو ان ٹرمز آف x اینڈ y سبسٹیچیوٹ کریں گے, تو آپ کے پاس الٹیمیٹ آنسر آ جائے گا. کیا یہی جواب آیا ہے؟ چیک کر لیں. 1 - y/x whole to the power -1 = xc. دیکھیں کسی وقت مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, جس طریقے سے تیزی سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ تیزی سے غلطی کر سکتے ہیں, اسی طرح سے میں بھی کسی وقت جلدی میں شاید کسی غلطی کر سکتا ہوں. اگر کہیں غلطی کر جاؤں تو آپ مجھے ریمائنڈ ضرور کرا دیجیے گا. یہ جو بھی ہم نے دونوں ڈفرینشیل ایکویشنز لی تو ہوموجینس فارم کی تھی, ٹھیک ہے, یہ بائی چانس آ گئی. ٹھیک ہے, میں نے بھی اس طریقے سے کیا ہوا تھا کہ ایک پٹاری کے اندر سارے سوال ڈالے تھے, اٹھاتا گیا تھا جو بھی سوال آ گیا, کیونکہ امتحان میں یہ کسی جگہ پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کو یہ تو نہیں بتایا جائے گا کہ جی آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے خدا نہ خواستہ اور اس کے اندر آپ نے ویریبل سیپریبل فارم کی ایکویشن لگانی, ایسا نہیں ہوگا. زندگی کے اندر ہر وقت انہونی چیزیں ہوتی ہیں, اور امتحان میں بھی زیادہ تر انہونی چیزیں ہوتی ہیں. پریکٹس اسی لیے ہر چیز کی کرائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں ہر ایونچولیٹی کو فیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے کسی وقت ایونچولیٹی آئے تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں یا تیار کیے جاتے ہیں. تو اب ہم دوسری ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. ایگزامپل نمبر 3 دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی آتی ہے, پورا کس کے نصیب میں آتا ہے, کون سے فارم آف ڈفرینشیل ایکویشن ہمارے پاس آتی ہے. ایگزامپل نمبر 3 ہمارے پاس ہے 2y² - 3dx + 2yx² + 4dy = 0. ہاں پریشان نہ ہو آپ, جلدی کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کون سی ڈفرینشیل ایکویشن ہے, ایگزیکٹ ہے. بڑی اچھی بات ہے, آپ نے m کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, n کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, صحیح کیا ہے. یا یہ بھی ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے, دیکھیں کیا ہے یا نہیں ہے. میں نے شاید اس طرح سے لکھ دی ہو کہ dy کو ایک طرف کر دیا dx کو. چیک کر لیں, میرا خیال میں ڈفرینشیل ایکویشن یہ ہوموجینس نہیں ہوگی. آپ نے صحیح گیس کیا تھا کہ ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن فارم کے اندر. اس کے اندر کیا طریقہ کار تھا کہ m کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, n کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, پھر m کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے تھے کس ویریبل کے ساتھ, یہ ہم نیکسٹ اسٹیپ میں کرتے جاتے ہیں. جی پہلی چیز یہ ہے کہ m یہاں پر ہمارے پاس ہے 2y² - 3 اور n ہمارے پاس کیا آ گیا 2yx² + 4. m کو ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے پارشلی ود رسپیکٹ ٹو y اور n کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے پارشلی ود رسپیکٹ ٹو x, اور دیکھنا ہے کہ ان دونوں کی ویلیو برابر آنی چاہیے. اگر برابر نہیں آئے گی تو ایگزیکٹ نہیں ہوگا, اگر برابر آ جائے گی تو ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی. تو m کو ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو کیا کرنا ہے, ود رسپیکٹ ٹو y, کرلی m بائی کرلی y پارشل ڈفرینشیل آف m ود رسپیکٹ ٹو y which will be equal to 2y² کا ڈیریویٹو کیا آئے گا 4y into x, اور 3 کا ڈفرینشیل 0 ہو جائے گا. تو کرلی m بائی کرلی y will be equal to 4xy, اور سیکنڈ جو آپ کے پاس ہے ایکویشن یعنی n کی ویلیو دیٹ از اکول ٹو 2yx² - 4. اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 4xy, یعنی کرلی m بائی کرلی y از اکول ٹو کرلی n بائی کرلی x, اور دونوں کی ویلیو 4xy آئی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے یہ ایگزیکٹ ہے, ہم اس کو اس فارم سے سالو کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ایک دفعہ پھر وارننگ میں دے رہا ہوں, پھر آپ کو میں محتاط کر رہا ہوں کہ آپ ڈفرینشیل ایکویشن کی شکل پہ مت جائیے گا کہ کبھی یہ ایک طرف ہی سارے ویریبلس لکھ دیے جائیں گے, کبھی ڈی وائی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے لکھ دیا جائے گا, کبھی ڈی ایکس کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا. تو جو اصول ہیں, جو آپ کے پاس رولز ہیں, ان کو فالو کیجیے گا تو آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن آسانی سے آ جائے گا. اس طریقے سے اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں جو ہمیں طریقہ کار بتائے تھے.
جو ہمارے پاس پروسیجر موجود ہیں وہ ایک فرما موجود ہے, اس فرمے کے اندر ڈالیں گے, وہ اسٹیپ اسٹیپ فالو کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس جواب آئے گا. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہمارے پاس پارشل ڈیریویٹو آف ایف ود رسپیکٹ ٹو ایکس, یعنی کہ یہ جو ویلو تھی ہمارے پاس ایم کی, ہم نے یہ رکھ لی 2y² x - 3. اب دونوں سائڈ کو اگر ہم انٹیگریٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, ویلو آف ایف, اور ویلو ایف کیا آ جائے گی ہمارے پاس x² y² - 3x + hy. جب میں یہ بتا رہا تھا ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن, تو میں نے بتایا تھا یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہم ایک فنکشن آف y لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہم پارشلی انٹیگریٹ کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس, ود رسپیکٹ ٹو وائی انٹیگریٹ نہیں کر رہے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں, یہ جو ہمارے پاس fxy آ گیا ہے اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو وائی, اور کمپیئر کرتے ہیں کس کے ساتھ, جو ہمارے پاس n کی ویلو دی ہوئی تھی. تو یہ دو اسٹیپ کرنے کے بعد یہاں سے ہم hy کی, یا پہلے h' کی ویلو معلوم کریں گے, پھر hy کی ویلو معلوم کریں گے انٹیگریشن کرنے کے بعد, تو ہمارے پاس hy کی ویلو آ جائے گی, اور پھر اس کا ہم جواب لکھیں گے. نیکسٹ سلائیڈ میں کچھ یہی ہے. ہم نے کیا کیا, اس کو پارشلی ڈیریویٹو کیا ود رسپیکٹ ٹو, میں نے کیا کہا ہے, غلط کہا ہے شاید, پارشلی ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو y, کرلی ایف بائی کرلی y از اکول ٹو 2x² y پلس h' y. اس کو کمپیئر کریں آپ n کے ساتھ, تو h' y از اکول ٹو 4, یعنی کہ ڈیریویٹو آف h ود ریسپیکٹ ٹو y از اکول ٹو 4. ٹھیک ہے جی, اس کو انٹیگریٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, hy از اکول ٹو 4y پلس another constant c. تو یہ آ گیا آپ کے پاس hy از اکول ٹو 4y پلس c. تو ہمارے پاس سولوشن جو آ گیا اس ڈفرینشیل اکویشن کا, x² + y² - 3x + 4y از اکول ٹو c1, کچھ بھی لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے. لیکن کسی وقت آپ کے پاس اگر انیشیل ویلو پرابلم دیا ہوا ہے یا کوئی باؤنڈری ویلو پرابلم دیا ہوا ہے, تو اس کے اندر آپ کے پاس c کی ویلو ویری کرے گی. ٹھیک ہے, اور a کی ویلو آئے گی. یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات کی ہے, یہ کہا ہے کہ کسی بھی ڈفرینشیل اکویشن کا آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آتا ہے, اور جنرل سولوشن جو ہے ویری کرتا ہے آپ کے پاس کنڈیشن کے اوپر, کون سی کنڈیشنز آپ کی دی ہوئی ہیں. تو یعنی کہ ایک پرٹیکولر کنڈیشن کے اندر ایک ڈفرینشیل اکویشن کا ایک سولوشن آئے گا, اسے ہم پرٹیکولر سولوشن کہتے ہیں. دوسری کنڈیشن دی جائے گی تو آپ کے پاس دوسرا جواب آئے گا. تو یعنی کہ وہی ڈفرینشیل اکویشن ہے, اگر آپ اس کی کنڈیشن تھوڑی سی ویری کریں, کون سی کنڈیشن ویری کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کسی گاڑی کی اسپیڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ کس طریقے سے گاڑی نے اسٹارٹ کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سے اس کی کچھ اسپیڈ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اسپیڈ نہ ہو, اسٹارٹ سے اسٹارٹ کیا ہو, یعنی کہ اس کی انیشیل اسپیڈ 0 ہے. تو اس صورت میں اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایک گاڑی لاہور سے چلی اور وہ موٹر وے پہ جا رہی ہے, اور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بھیرے پہ اس کی اسپیڈ کیا ہوگی, تو بہت سارے فیکٹرز پہ, بہت ساری کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور یہ کنڈیشنز کبھی انیشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں, کبھی باؤنڈری کنڈیشنز ہوتی ہیں, یا کبھی کنڈیشنز آن دا روڈ جسے آپ کہتے ہیں سادہ زبان کے اندر, کنڈیشنز آف روڈز پہ ڈیپینڈ کرے گا, کنڈیشنز آف ایٹماسفیئر پہ ڈیپینڈ کرے گا, موسم پہ ڈیپینڈ کرے گا, ڈرائیور پہ ڈیپینڈ کرے گا, آپ کی اپنی سہولت پہ ڈیپینڈ کرے گا, آپ کی گاڑی کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو ہم یہاں پر صرف دو کنڈیشنز لیتے ہیں ڈفرینشیل اکویشنز کے لیے, ایک انیشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں, دوسری باؤنڈری کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس کو اس کنڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے ہم ان ڈفرینشیل اکویشنز کو سالو کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس, یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائی تھی, اس کا ایک جنرل سولوشن آیا, کیونکہ یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن تھی, نہ یہ انیشیل ویلیو پرابلم تھا, نہ یہ باؤنڈری ویلیو پرابلم تھا. اب آگے چلتے ہیں دوسری ایکسرسائز کی طرف. اب نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب کون سی ایگزامپل نمبر 4 ہے. کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن ہمارے قسمت میں آتی ہے اس دفعہ. اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی لمبی ساری ڈفرینشیل اکویشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایکسپریشن بڑا لمبا چوڑا سا نظر آ رہا ہے, لیکن شاید اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی. کیا ہے, اس کو پڑھ لیں. dy/dx equal to 2xy e to the power x over y whole square, یعنی کہ یہ ہے e to the power x square by y square divided by y square plus y square e to the power x over y whole square. یہ e کی پاور میں ہے, e to the power x over y whole square plus 2x square e to the power x over y whole square. میں اس کو دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو بیچ میں نے آپ کو لقمہ دیا ہے اس کے بغیر. dy/dx is equal to 2xy e to the power x over y whole square divided by y square plus y square
e to the power x over y whole square plus 2x square e to the power x over y whole square. اب یہ ڈفرینشیل اکویشن کافی کمپلیکیٹڈ سی نظر آ رہی ہے, کافی مشکل سی نظر آ رہی ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے کئی طریقے کار ہو سکتے ہیں. کچھ سبسٹیٹیوشن کر لیں, کچھ ویریبلس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں, دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیسے بنتی ہے. لیکن ایک چیز کچھ نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ڈفرینشیل اکویشن الٹی ہوتی, یعنی ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی جگہ ڈی ایکس بائی ڈی وائی لکھا ہوا ہوتا, تو شاید اس کو سالو کرنا آسان, پڑھنا آسان, کرنا آسان ہوتا. اگر آپ کی یہی خواہش ہے اس کو آسان بنا دیا جائے, تو ہم اس کو ریورس کر کے دیکھتے ہیں کہ ڈی ایکس بائی ڈی وائی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اور کیسے آگے ہم سالو کرتے ہیں. جی نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہمارے پاس آ گیا, ہم نے کیا کہا ہے کہ اس کو الٹا کر دیا, ڈی ایکس بائی ڈی وائی آ گیا از اکول ٹو وائی اسکوائر پلس وائی اسکوائر ای ٹو دی پاور ایکس اوور وائی ہول اسکوائر پلس 2x اسکوائر ای ٹو دی پاور ایکس اوور وائی ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2xy ای ٹو دی پاور ایکس بائی وائی ہول اسکوائر. اب ہم نے سبسٹیٹیوشن پہلے ہم کیا کرتے تھے, y از اکول ٹو وی ایکس یا y از اکول ٹو ڈبلو ایکس. اس میں الٹی سبسٹیٹیوشن کر رہے ہیں x اور y از اکول ٹو ڈبلو. یہ جو ہم نے سبسٹیٹیوشن ابھی کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ سبسٹیٹیوشن تو سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے. بعد میں اس کے بعد کیا کریں گے آپ, جب سوال سالو کر لیں گے تو آپ نے x کی ویلیو وہاں سبسٹیٹیوٹ کریں گے, تو x از اکول ٹو وائی انٹو ڈبلو آ جائے گا. تو ڈی ایکس بائی ڈی وائی از اکول ٹو وائی پلس ڈی ڈبلو بائی ڈی وائی پلس ڈبلو انٹو ون, وائی کا ڈیریویٹو ریسپیکٹ ٹو وائی از ون. یہ جب ہم سبسٹیٹیوشن کریں گے ہمارے پاس, تو یہ ایک نئی ڈفرینشیل اکویشن آئے گی جو کہ سمپلیفائڈ فارم میں ہوگی. اس سمپلیفائڈ فارم کی ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنی ہے. اس ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھتے ہیں کہ سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آتی ہے. یہ آ گئی وائی انٹو ڈی ڈبلو بائی ڈی وائی از اکول ٹو 1 پلس ای ٹو دی پاور وائی اسکوائر اوور 2 ڈبلو ای ٹو دی پاور ڈبلو اسکوائر. پھر میں پڑھتا ہوں, وائی انٹو ڈی ڈبلو بائی ڈی وائی از اکول ٹو 1 پلس ای ٹو دی پاور ڈبلو اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 ڈبلو ای ٹو دی پاور ڈبلو اسکوائر. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کیا ہے, ویریبلس کو سیپریٹ کر لیا ہے, ڈبلو کو ایک طرف رکھ لیا ہے اور وائی کو ایک طرف. تو ہمارے پاس کیا آ گیا, ڈی وائی بائی وائی از اکول ٹو 2 ڈبلو ای ٹو دی پاور ڈبلو اسکوائر ڈیوائڈ بائی 1 پلس ای ٹو دی پاور ڈبلو اسکوائر ڈی ڈبلو. اب اس کو آپ انٹیگریٹ کر لیں دونوں سائڈ کو, سادہ سا انٹیگریشن ہے. جواب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, جواب ہمارے پاس آ گیا y از اکول ٹو سی انٹو 1 پلس ای ٹو دی پاور ایکس بائی وائی ہول اسکوائر. اس کے اندر کیا کچھ کیا ہم نے 3-4 اسٹیپ اکٹھے کر دیے ہیں. 3-4 اسٹیپ کیا کیا, پہلے انٹیگریٹ کیا, اس کے بعد لا کی پراپرٹی لگائی, لا کی پراپرٹی لگانے کے بعد ہم نے ڈبلو کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی, تو یہ جواب آ گیا. یہ ہمارے پاس اس اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کا آنسر ہے. ٹھیک ہے, دیکھنے میں تو اتنی بڑی ساری ڈفرینشیل اکویشن لگ رہی تھی, لیکن جواب ہمارے پاس بڑا چھوٹا سا مختصر سا آیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا آ گئی, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس وائی بائی ایکس لاگ ایکس از اکول ٹو 3x اسکوائر لاگ ایکس. اس ڈفرینشیل اکویشن کو آپ نے آبزرو کیا. یہ ڈفرینشیل اکویشن کون سی ڈفرینشیل اکویشن ہے, کچھ لگ رہی ہے کہ یہ شاید لینئر فارم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. لینئر فارم کی ڈفرینشیل اکویشن کس طرح کی ہوتی تھی, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو. پی اور کیو کیا تھے, فنکشن آف ایکس تھے. ٹھیک ہے نا, پی اور کیو کیا تھے ہمارے پاس, فنکشنز آف ایکس تھے. تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس پی کیا آتا ہے, کیو کیا آتا ہے. کیا اسی فارم کے اندر ہم کر سکتے ہیں؟ اس فارم کے اندر اگر ہم نے اس کو ٹرانسفارم کر لیا تو ہم نے کیا کرنا ہوگا, اس کا ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنا ہوگا. انٹیگریٹنگ فیکٹر کیسے معلوم کیا تھا, وہ ہمارے پاس تھا ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف پی ڈی ایکس. جب انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیا تو جواب لکھنا 1 منٹ کا صرف کام ہے. اس کو سالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا 1 منٹ میں ہو جاتی ہے یہ ڈفرینشیل اکویشن. اس کا سولوشن مل سکتا ہے ہم کو, نہیں مل سکتا. لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ ان 1 منٹ. جناب دیکھیں, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس 1 اوور ایکس لاگ ایکس انٹو وائی از اکول ٹو 3x اسکوائر لاگ ایکس. پی دیکھیں کیا ہے اور کیو کیا ہے ہمارے پاس. پی آ گیا 1 اوور ایکس لاگ ایکس, کیو آ گیا ہمارے پاس 3x اسکوائر بائی لاگ ایکس. انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہوگا, ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف 1 اوور ایکس لاگ ایکس. وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, اس کو
سمپلیفائی کرنے کے بعد دیکھیں انٹیگریٹنگ فیکٹر log x آ گیا. اب جواب لکھ لیں انٹیگریشن کرنے کے بعد. یہ آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن بن گئی. اس کا سولوشن آ گیا آپ کے پاس y log نیچرل x از اکول ٹو 3x کیوب بائی 3 پلس c. اب آپ کے پاس چاہے y کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں یا log x کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں, جیسے مرضی کر لیں, لیکن جواب یہاں تک بھی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کا مکمل سولوشن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, 1 منٹ سے پہلے ہم نے اس کو سالو کیا ہے. تو ڈفرینشیل اکویشن اتنی مشکل چیز نہیں ہے, بشرطے کہ آپ کو ساری ٹیکنیکس ازبر ہوں, زبانی یاد ہو, مائنڈ ویری کلیئر ہو. جب کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس میں پرابلم آتی ہے. جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روڈ کے اوپر یہ ڈرائیور کی کنفیوژن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر وہ تیز اسپیڈ میں چلا رہا ہے تو چلاتے رہنا چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن کنٹرول میں رہے. جب اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن آتا ہے اس وقت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں پر بھی سوال اس وقت غلط ہوتا ہے جب آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن آ جائے. اسٹیپ فالو کرتے رہیں گے, کبھی مشکل نہیں ہوگی. نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں. آج بہت ساری ایگزامپل سالو کرنی ہے. ایگزامپل نمبر 6 کیا ہے آپ کے پاس, y اسکوائر ای ٹو دی پاور x پلس 2xy dx مائنس ایکس اسکوائر ڈی وائی از اکول ٹو 0. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے دیکھنے میں شاید ایگزیکٹ فارم میں نظر آ رہی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ہوموجینس فارم میں اگر آپ سارے ایک سائڈ پہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس رکھ لیں اور دوسرے فیکٹرز کو دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے یا نہیں ہے, یا ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے یا نہیں ہے. اور ایگزیکٹ کے لیے آپ کو پھر وہ بتا دوں کہ کیا کرتے ہیں کہ m آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, n کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. m کو رسپیکٹ ٹو y, n کو رسپیکٹ ٹو x. اگر دونوں برابر آ جائیں آپ کے پاس تو ہمارے پاس وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہو جاتی ہے. اگر نہیں آتی ہے تو وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہوتی ہے. پھر آگے اس کو ہم ایگزیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایک فیکٹر سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اور اس کو سالو کرتے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈفرینشیل اکویشن ان میں سے کسی فارم کے اندر ہے یا نہیں ہے. آگے پروسیڈ کرتے ہیں جناب. نیکسٹ کے اندر ہمارے پاس آ گیا m y اسکوائر ای ٹو دی پاور x پلس 2xy اور n کی ویلیو مائنس ایکس اسکوائر. m کو ڈفرینشیٹ جب ہم نے کیا رسپیکٹ ٹو y ہمارے پاس آ گیا 2y ای ٹو دی پاور x پلس 2x, اور n کو ڈفرینشیٹ کیا رسپیکٹ ٹو x ہمارے پاس آ گیا مائنس 2x. تو یہ تو ورنگ سچویشن آ گئی کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن کیا ہے, اس کے اندر کیا نظر آیا ہے. ہمارے پاس ایک چیز بڑی آبویس ہے. وہ آبویس کیا ہے ہمارے پاس کہ پارشل ڈیریویٹو آف m رسپیکٹ ٹو y از ناٹ اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف n رسپیکٹ ٹو x. آگے کوئی نیا چکر چلانا پڑے گا. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیپ ہوگا, کیسے پروسیڈ کرتے ہیں. ہم نے کیا ڈیوائڈ دی اکویشن بائی وائی اسکوائر. تو ہمارے پاس اکویشن بن گئی ای ٹو دی پاور ایکس پلس 2x اوور وائی ڈی ایکس پلس ایکس اسکوائر بائی وائی اسکوائر ود اے نیگیٹو سائن ڈی وائی از اکول ٹو 0. اب اس صورت میں ہمارے پاس m کچھ اور ہو گیا, n جو ہمارے پاس تھا وہ کچھ اور ہو گیا. یعنی کہ دس از اے ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن جسٹ بائی ڈیوائڈنگ بائی وائی اسکوائر. یعنی وائی اسکوائر سے صرف ڈیوائڈ کرنے کے بعد یہ ایک دوسری طرح کی ڈفرینشیل اکویشن بن گئی, جس کے اندر ہمارے پاس کچھ ویلیو m کی آ گئی اور کچھ ویلیو n کی آ گئی. جب m کو ڈفرینشیٹ کریں گے رسپیکٹ ٹو y اور n کو ڈفرینشیٹ کریں گے رسپیکٹ ٹو x تو دیکھیں گے آپ دونوں کیسز میں آپ کے پاس مائنس 2x اور y اسکوائر آ جائے گا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ریوائز ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ ایگزیکٹ بن گئی. ٹھیک ہے, آگے چلیں گے. اس کو ایک کو f لیں گے اور پھر وی فالو دا سیم پروسیجر کہ پارشل ڈیریویٹو آف f رسپیکٹ ٹو x ہم نے m کو سپوز کر لیا, وہ ہمارے پاس تھا ای ٹو دی پاور x پلس 2x اور y, اور اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو x. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ای ٹو دی پاور x پلس ایکس اسکوائر بائی وائی از اکول ٹو c. یعنی کہ اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر لیا. یہ c میں نے ویسے لکھ دیا ہے, پہلے لکھنا چاہیے تھا اسٹیپ میں f, اور آگے پھر اس کو ہم کمپیئر کرتے انٹیگریٹ کرنے کے بعد وہ جو سیم پروسیس ہے یہ 3 اسٹیپ اکٹھے کر دیے. پہلے اسٹیپ میں کیا میں نے کہ پہلے کرلی ایف بائی کرلی ایکس کو انٹیگریٹ کیا, ایف کی ویلیو آئی, کوئی ویلیو ہمارے پاس آئی, اس کے ساتھ پلس ایچ وائی آئے گا آپ کے پاس. سیکنڈ اسٹیپ میں اس ایف کو ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو, آپ کیا کریں گے ود رسپیکٹ ٹو وائی کریں گے. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس اس کی ویلیو آئے گی ایچ ڈیش وائی کی کمپیئر کرنے سے این کے ساتھ. تو یہ 3-4 اسٹیپ اکٹھے کر لیے, اور اکٹھے کرنے کے بعد میں نے جواب لکھ دیا ہے ای ٹو دی پاور ایکس پلس ایکس اسکوائر بائی وائی از اکول ٹو سی. آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. جس دوران میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ لوگ سالو کر رہے تھے, اور یہی جواب آپ نے بھی نکالا ہے. ہمارے پاس اس ایگزامپل کا آنسر جو آیا ہے وہ ہے ای ٹو دی پاور ایکس پلس ایکس اسکوائر بائی وائی از اکول ٹو سی. تیزی میں سوال کر رہے ہیں, تیزی میں ایگزامپلس کر رہے ہیں,
کافی ساری چیزیں کور کرنی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 7 کیا چیز ہے؟ ایکس کاس ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس وائی انٹو ایکس سائن ایکس پلس کاس ایکس از اکول ٹو 1. دیکھا ہے اس کو؟ نظر آئی کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن ہے؟ اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جس وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں کالج سے یونیورسٹی سے اسکول سے گھر جاتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کو ایک چہرہ نظر آتا ہے، اجنبی چہرہ یا جانا پہچانا ہوا چہرہ. اگر کوئی چہرہ ہے آپ کو جانا پہچانا تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ ماموں ہیں، ہمارے چچا ہیں، خالو ہیں، کون ہے. اجنبی چہرہ ہوتا ہے تو آپ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کون ہے، اس کو کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا. اگر نہیں پہچانتے ہیں تو امی سے پوچھتے ہیں، ابو سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے، کب آئے. یہی ڈفرینشیل اکویشن میں ہم بھی کر رہے ہیں. اگر ہمیں جانی پہچانی سی ڈفرینشیل اکویشن نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ڈفرینشیل اکویشن ہے، کس فارم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے، کس طرح سے اس کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن نظر آئی یہ ہمارے ذہن میں ایک دم خیالات آتے ہیں، ایک دم فلیشز آتے ہیں کہ یہ تو لینئر ڈفرینشیل اکویشن ہے. اگر ہم اس کو ایکس کاس ایکس سے ڈیوائڈ کر دیں تو بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ کس فارم میں بن جائے گی؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو. وہاں سے پی معلوم کر لیں گے، کیو معلوم کر لیں گے، انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے اور جواب لکھیں گے. یہ اسٹیپ کریں گے جلدی جلدی، تیز تیز. یہ جناب لکھ دی ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس وائی ٹین ایکس پلس 1 بائی ایکس از اکول ٹو 1 اوور ایکس کاس ایکس. تو یہ ڈفرینشیل اکویشن سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے پاس آ گئی، کیونکہ ایکس کاس ایکس سے آپ نے ڈیوائڈ کر دیا. یہاں پہ پی کی ویلیو آ گئی 10x پلس 1 اوور ایکس اور آپ کے پاس کیو کی ویلیو آ گئی 1 اوور ایکس کاس ایکس. انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں. انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہو جائے گا؟ ای ٹو دی پاور 10x پلس 1 اوور ایکس ڈی ایکس. اس کو اگر سالو کریں گے دو اسٹیپس میں کریں گے. پہلے انٹیگریٹ کریں گے، پھر لاگ کی پراپرٹی لگائیں گے، پھر ای کی پاور لاگ آ جائے گی، وہ کینسل ہو جائیں گے آپ کے پاس. انٹیگریٹنگ فیکٹر ایکس سیکنڈ ایکس. اس سے ملٹیپلائی کریں آپ ساری ڈفرینشیل اکویشنز کو تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ ایکس سیکنڈ ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وائی انٹو ایکس سیکنڈ ایکس 10x پلس ایکس سیکنڈ ایکس ڈیوائڈ بائی ایکس. ایکس ایکس کینسل ہو جائے گا، سیکنڈ ایکس بچ جائے گا آپ کے پاس از اکول ٹو سیکنڈ اسکوائر ایکس. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ آپ کے پاس ایک ٹوٹل ڈیریویٹو آ گیا اور اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے. انٹیگریٹ کریں گے ہمارے پاس جواب آ گیا ایکس وائی سیکنڈ ایکس از اکول ٹو 10x پلس سی. یہ جناب اس ڈفرینشیل اکویشن کا آنسر آ گیا. تو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تو بڑی آسان تھی نا جی. ہم نے اتنی ساری ایگزامپلس ابھی کی ہیں، آپ کو میرے خیال میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی. میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مشکل اس لیے آپ کو پیش نہیں آئی کیونکہ آپ نے پچھلا سبق بڑی اچھی طریقے سے کیا ہوا تھا. جتنے 8 لیکچرز ہیں اس کو فالو کیا تھا. یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ سر نے یہ جتنے سوال لیے ہیں یہ بڑے آسان لیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ڈفرینشیل اکویشن ہوتی آسان ہے بشرطے کہ اس کی ہم پریکٹس کرتے رہیں. ابھی دیکھتے دوسری ایگزامپلس کریں گے اور خود بھی آپ نے ایکسرسائزز گھر پہ کی ہوں گی تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ڈفرینشیل اکویشن اتنا مشکل سبجیکٹ نہیں ہے، بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آگے چلتے ہیں، ڈفرینشیل اکویشن کی اگلی ایگزامپل لیتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 8 ہے ایکس ای ٹو دی پاور 2y ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس ای ٹو دی پاور 2y از اکول ٹو لاگ ایکس بائی ایکس. اس میں تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہوگی پہچاننے میں. یہ کون سی ڈفرینشیل اکویشن ہے؟ سوچا نہیں سوچا؟ دیکھیے جناب، آگے چلنے سے پہلے اگر آپ اس کو ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیں تو ای ٹو دی پاور 2y جو ہے آپ کے پاس یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو کیوں نہیں اس کو ہم کو سبسٹیٹیوشن کر دیں. اگر ای ٹو دی پاور y کو آپ z فرض کر لیں، w فرض کر لیں، v فرض کر لیں تو آپ کے پاس کیا آئے گا اس کا ڈفرینشیل 2 انٹو ای ٹو دی پاور 2y ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس. بڑا آسان سہل سبسٹیٹیوشن جس نے ڈفرینشیل اکویشن کو مزید سہل بنا دیا ہے. آگے چلیے. ای ٹو دی پاور 2y از اکول ٹو u 2 ای ٹو دی پاور 2y ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ڈی یو بائی ڈی ایکس. 2 ای ٹو دی پاور 2y ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ڈی یو بائی ڈی ایکس. ٹھیک ہے، یہ سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ Now we have got this one du by dx plus 2 by x u is equal to 2 log x by x square. اس میں p کی ویلیو آ گئی 2 by x, q کی ویلیو آ گئی 2 log x by x square. انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں اور اس کو سمپلیفائی کریں اور نیکسٹ اسٹیپ میں آپ جواب لکھیں.
انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ کے پاس کیا آ گیا ایکس اسکوائر, ملٹیپلائی کیا اس سے ڈفرینشیل اکویشن کو, آپ کے پاس آ گیا ایکس اسکوائر ڈی یو بائی ڈی ایکس پلس 2x u از اکول ٹو 2 log x. اب اس کو انٹیگریٹ کر لیں دونوں سائڈ پہ, آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے. جواب کیا آیا, ایکس اسکوائر ای ٹو دی پاور 2y از اکول ٹو 2x log x مائنس ایکس پلس سی. یہ کس وقت آیا, جس وقت کہ ہم نے u کی ویلیو ای ٹو دی پاور 2y سبسٹیچیوٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا. یہ بھی ہم نے 2 منٹ کے اندر ڈفرینشیل اکویشن سالو کر لی, جو کہ لینئر فارم میں نہیں تھی, لیکن ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا لینئر فارم میں, اور لینئر فارم کی ہم نے کنڈیشنز لگا کے اس کو سالو کر لیا. نیکسٹ ایگزامپل نکالتے ہیں بکسے میں سے, کون سی آتی ہے. ٹھیک ہے جی, نئی جو ایگزامپل آئی ہے, ایگزامپل نمبر 9, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس وائی لاگ وائی از اکول ٹو وائی ٹو دی پاور ایکس. اب اس کو کیسے سالو کریں گے, اس کے اندر بھی کچھ سبسٹیٹیوشن کریں گے. یعنی یہ وہ اکویشن ہے جو بذات خود تو لینئر فارم میں نہیں ہے, لیکن کچھ سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد لینئر فارم کے اندر چینج ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا, y سے ڈیوائڈ کر دیا ساری اکویشن کو, 1 over y dy by dx پلس log y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ایکس, اور log y کو سبسٹیچیوٹ کر دیا u کے برابر, تو 1 over y dy by dx از اکول ٹو ڈی یو بائی ڈی ایکس. ٹھیک ہے, تو ڈی یو بائی ڈی ایکس پلس یو از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ایکس. سب سے آسان, سب سے سہل ڈفرینشیل اکویشن 1 منٹ میں, جس میں پی کی ویلیو ہمارے پاس 1 دی ہوئی ہے اور کیو کی ویلیو ای ٹو دی پاور ایکس ہے. انٹیگریٹنگ فیکٹر ای ٹو دی پاور ایکس ہو جائے گا, ملٹیپلائی کریں دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کریں, جواب لکھیں. ٹھیک ہے, یہ اسٹیپ آیا. اس اسٹیپ کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ جواب آ گیا, ای ٹو دی پاور ایکس لاگ وائی از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 2x بائی 2 پلس سی. یہ ابھی تک جو ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کی ہیں, اس میں ساری تقریباً ڈفرینشیل اکویشنز کور ہو گئی, جس کے اندر ہم نے کیا کیا, ڈفرینشیل اکویشن ویریبل سیپریبل فارم سے بھی سالو کیا, جس میں ہم نے ہوموجینئس فارم سے بھی سالو کیا. وہ اکویشن ہم نے سالو کی, یعنی کہ ایک ڈفرینشیل اکویشن کو دونوں طریقے سے سالو کر لیا. جو ڈفرینشیل اکویشن تھیں اس میں سے کچھ ویریبل سیپریبل فارم کی تھیں, کچھ ہوموجینئس فارم کی تھیں, کچھ لینئر فارم میں تھیں, کچھ ایگزیکٹ فارم میں تھیں, اور کچھ نان ایگزیکٹ فارم میں تھیں. یعنی سارا اسپیکٹرم اس میں کور ہو گیا. گو کہ ہم نے بہت جلدی 9 ایگزامپلس ہم نے کر لی ہیں. ابھی اور ایگزامپلس ہم کرتے ہیں تو ہم اس میں کافی رواں ہو جائیں گے. تو آج کے لیکچر کا بیسک پرپز یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کی پریکٹس کر لی جائے, اس کو ریوائز کر لیا جائے, تاکہ ہم بھولیں نہیں. کیونکہ جب ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی ہم چھوڑیں گے, اس کی اپلیکیشن ابھی کریں گے, اور اس کے بعد جب ہم ہائر آرڈر پہ جائیں گے تو پھر شاید یہ اس طرح کی استعمال نہیں ہوگی. تو ہم اس کو ریوائز کرتے رہیں گے, بار بار رول اوور کرتے رہیں گے, تاکہ آپ کی ذہن میں رہے, آپ کے ذہن میں رہے, آپ کی یادداشت پہ رہے, اور کسی وقت بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتائیں گے ان 4-5 فارم میں سے ایک فارم کی ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے, اور اس کو سالو کرنے کا یہ ایک پرٹیکولر طریقہ کار ہے. اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, دوسرے ایگزامپلس کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کیسے طریقے جو ہمارے پاس اور ہیں ڈفرینشیل اکویشن کے, کس کس طریقے سے اپلائی کیے جا سکتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل نمبر 10 نمبر ہی نہیں, اچھی ایگزامپل ہے. 2x کوسیکینٹ 2y 2x کوسیکینٹ 2y dy by dx is equal to 2x minus log natural 10y. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. 2x کوسیکینٹ آف 2y dy by dx is equal to 2x minus log of 10y. اب 2 سیکنڈ لے لیں. یہ کوسیکینٹ 2y کیا ہوگا, 1 over sin 2y کے برابر ہو سکتا ہے. 1 over sin 2y کس کے برابر ہو سکتا ہے, 1 over 2 sin y cos y. cos 2y کا فارمولا آپ کو پتا ہے, sin 2y کا فارمولا پتا ہے. کوسیکینٹ 2y کو آپ نے چینج کر دیا sin 2y کے اندر, کیونکہ ہمیں پتا ہے کوسیکینٹ 2y is equal to 1 over sin of 2y. اسی کو آگے دیکھیں کہ کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن بنتی ہے. یہ ڈفرینشیل اکویشن ہم نے اس میں سبسٹیٹیوشن ایک کیا ہے, log of 10y is equal to u. log of 10y is equal to u. اس سے کیا آپ کو آئے گا, اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں, آپ کے پاس 1 over 10y into secant square y is equal 1 over 10y secant square y dy by dx is equal to du by dx.
یہ سبسٹیٹیوشن کر دیں آپ تو آپ کے پاس آ جائے گا 2x sin y cos y over 2 sin y cos y du by dx is equal to 2x minus u. یعنی کوئی اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر الجبرا لگایا ہے, سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ sin y cos y کینسل ہو جائے گا, 2 سے کینسل ہو جائے گا, آپ کے پاس تو بڑی سادہ سی ڈفرینشیل ایکویشن بچ جائے گی. وہ ڈفرینشیل ایکویشن کیا بچ گئی, du by dx plus 1 over xu is equal to 2. کیوں بھائی کر بھی رہے, ساتھ ساتھ کرتے رہیں. du by dx plus 1 over x u is equal to 2. اب یہ وہی لینئر فارم ہے, انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیں گے. انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا جائے گا, e to the power integral of 1 over x dx e to the power log x e to the power log x is equal to x. آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر آیا اور جواب لکھے q کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد. وہ آگے آپ کے پاس کیسے, x du by dx plus u is equal to 2x. نیکسٹ اسٹیپ میں d by dx x u is equal to 2x. دونوں کو انٹیگریٹ کر لیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, x u is equal to x square by 2 اور 2 سے کینسل ہو جائے گا تو x u is equal to x square plus c. یہ آ گیا آپ کے پاس u is equal to x plus c over x یا c x to the power minus 1 and log natural 10 y u کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں is equal to x plus c over x. ٹھیک ہے نا, کچھ لاگ وغیرہ کی پراپرٹی لگا کے سمپلیفائی کر کے ہم نے یہ جواب لکھ دیا ہے. اگلی ایگزامپل بھی کچھ اسی طرح کی ہے, دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس. dy by dx plus x plus y plus 1 is equal to x plus y whole square e to the power 3x. اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں, غور سے دیکھیں, تو یہ کچھ تھوڑی سی ہمیں ٹیڑھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب کوئی چیز ٹیڑھی نظر آئے تو اس کو سیدھا کر لیں. چیزیں تو جو ٹیڑھی ہوتی ہیں سیدھی ہو جاتی ہیں, لیکن بندہ اگر ٹیڑھا ہو تو سیدھا نہیں ہوتا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ ڈفرینشیل ایکویشن بھی ایک قسم کی چیز ہے, یہ سیدھی ہو جاتی ہے. کیسے, اگر اس کو دیکھیں, آپ کے پاس x پلس وائی ہے نا, بار بار آ رہا ہے, دو جگہ ہے, تو x پلس وائی کو z فرض کر لیں, x پلس وائی کو t فرض کر لیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی آسان اور سہل ہو جاتی ہے اور ٹپیکل ڈفرینشیل ایکویشن بن جاتی ہے. ہم نے کیا سپوز کیا, x پلس وائی از اکول ٹو یو, تو آپ کے پاس کیا آ گیا, ڈی یو بائی ڈی ایکس از اکول ٹو, آپ کے پاس کیا آئے گا 1 پلس ڈی وائی بائی ڈی ایکس. اس کو سبسٹیچیوٹ کریں, سمپلیفائی کریں, تو آپ کے پاس کیا بچ گیا, ڈی یو بائی ڈی ایکس پلس یو از اکول ٹو یو اسکوائر انٹو ای ٹو دی پاور 3x. ٹھیک ہے, سبسٹیچیوشن کرنے کے بعد, سمپلیفائی کرنے کے بعد یہ جواب آ گیا. یہ میں نے نیچے لکھا ہوا یہاں پہ برنولیز, تو یہ ایکویشن وہ آ گئی جو ہم نے برنولیز فارم میں کی تھی. کیا کریں گے اس کو, یعنی کہ یو اسکوائر سے سب کو ڈیوائڈ کر دیں گے, پھر 1 اوور یو کو ہم سپوز کر لیں گے کیا, اینی تھنگ. نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں, دس واٹ آئی ہیو ڈن, یو اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دیا, 1 اوور یو اسکوائر ڈی یو بائی ڈی ایکس پلس 1 اوور یو از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 3x. 1 اوور یو از اکول ٹو ڈبلو, کیا ہو گیا آپ کے پاس, مائنس ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس پلس ڈبلو از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 3x, یا ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس مائنس ڈبلو از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 3x ود اے نیگیٹو سائن. اب اس کے اندر آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیں, وہ کیا ہو جائے گا, ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس. پی کیا یہاں پہ -1 ہے, اور کیو کیا آپ کے پاس مائنس ای ٹو دی پاور 3x ہے. انٹیگریٹنگ فیکٹر آ گیا آپ کے پاس ای ٹو دی پاور -x. انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ساری ڈفرینشیل ایکویشن کو ملٹیپلائی کریں, یعنی بوتھ سائڈس, تو آپ کے پاس ای ٹو دی پاور -x ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس مائنس ڈبلو ای ٹو دی پاور -x از اکول ٹو مائنس ای ٹو دی پاور 2x, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کس کے برابر ہے, دس از اکول ٹو ڈی بائی ڈی ایکس آف ای ٹو دی پاور -x ڈبلو, یعنی یو وی فارم سے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جواب آ جائے گا, اینڈ دیٹ از اکول ٹو مائنس ای ٹو دی پاور 2x. اب دونوں سائڈ کو ہم انٹیگریٹ کر لیں گے, ہمارے پاس جواب آ جائے گا. یہ تو میں نے ایک طریقے کار کیا تھا کہ اس کو ہم نے فارم کر لیا تھا, لیکن اس کو اگر آپ چاہتے تو ڈائریکٹلی بھی جواب لکھ سکتے تھے. کیا کرتے ہیں, جواب ہمارے پاس آ جاتا ہے نا, کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی لینئر ایکویشن اور ڈفرینشیل ایکویشن, تو اس کا جواب لکھنے کا طریقہ کار ہے کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں. انٹیگریٹنگ فیکٹر ملٹیپلائڈ بائی وائی از اکول ٹو بگ انٹیگرل انٹیگریٹنگ فیکٹر ملٹیپلائڈ بائی کیو ڈی ایکس. رائٹ ہینڈ سائڈ کا انٹیگریشن کرنا ہوتا ہے اور اس سے ہم سالو کر سکتے ہیں.
یہ چیز یہاں کریں گے, اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے اور جواب لکھیں گے. ہمارے پاس کیا انٹیگریشن کرنے کے بعد جواب آیا e⁻⁻x w از اکول ٹو -e⁻2x ڈیوائڈ بائی 2 پلس c. اب ان کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا الٹیمیٹلی 3-4 اسٹیپ کرنے کے بعد, سمپلیفائی کرنے کے بعد, جس میں x پلس وائی کی بھی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیں یا پہلے w کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں پھر u کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں. الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا کیا, 1/x پلس وائی is equal to -e⁻3x divided by 2 plus c⁻x. 4-5 اسٹیپ کریں اور یہ جواب آ جائے گا. اگر اس سے تھوڑا سا جواب مختلف بھی ہو لیکن اوور آل ایکولنٹ جواب آنا چاہیے, یہ نہیں کہ کچھ اور جواب آ جائے. ایکولنٹ جواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے لکھا 1/x پلس وائی, آپ لکھ سکتے ہیں x پلس وائی دونوں سائڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لیں. یعنی جو میتھمیٹیکل آپریشن کرنے کے بعد, لیگل میتھمیٹیکل آپریشن کرنے کے بعد جو جواب آتا ہے وہ سارے جواب یا سارے جو آنسرز ہوتے ہیں وہ ایکولنٹ آنسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں, اس کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں. ایگزامپل نمبر 12, dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 whole square. کیا کریں گے, اس کو سیپریٹ کریں, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, ہوموجینس فارم لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے. یہ کوئی ٹیڑھی قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اس کے اندر سبسٹیٹیوشن کرنا پڑے گا. کیا سبسٹیٹیوشن آپ کے پاس آیا کہ 4x plus y plus 1 is equal to u, تو آپ کے پاس آ جائے گا 4 plus dy by dx is equal to du by dx. یہ سبسٹیٹیوٹ کریں, آپ کے پاس آ گیا du by dx is equal to u square plus 4. یہ کیا ہے آپ کے پاس, فوراً اتنی چھوٹی سی سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد اس ڈفرینشیل ایکویشن کو آپ نے کتنا آسان کر دیا. کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ سبسٹیٹیوشن نہیں تھی. یہ سبسٹیٹیوشن کیا آپ کے پاس, اس کو سیپریٹ کر لیا, آپ کے پاس جو سمپلیفائڈ ڈفرینشیل ایکویشن بن گئے du بائی یو اسکوائر پلس 4 از اکول ٹو dx. دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اسٹینڈرڈ چیز ہے. جواب بڑا آسان. جواب آ گیا آپ کے پاس 1/u ٹینجن انورس u بائی 2 از اکول ٹو ایکس پلس سی. u کی ویلیو آ گئی 2 tan of 2x plus c. u کی ویلیو آپ کو پتا ہے کہ 4x plus y plus 1 ہے, تو آپ کے پاس جواب آ گیا 4x plus y plus 1 is equal to 2. ٹینجنٹ آف 2x plus c1, c لکھیں c1 لکھیں, کانسٹنٹ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیکسٹ ایگزامپل, ایگزامپل 3 is x plus y whole square dy by dx equal to a square. اس کو کیا کریں گے, اس کے اندر بھی کوئی سبسٹیٹیوشن کر لیں تاکہ یہ ریڈیوس ہو جائے اور آپ کا سولوشن آ جائے. y پلس ایکس یا ایکس پلس وائی از اکول ٹو یو, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 1 پلس ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو ڈی یو بائی ڈی ایکس یا ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو ڈی یو بائی ڈی ایکس مائنس 1. یہ جب سبسٹیٹیوشن کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یو اسکوائر انٹو ڈی یو بائی ڈی ایکس مائنس 1 از اکول ٹو اے اسکوائر. تھوڑا سا الجبرا لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ویریبلس سیپریٹ ہو سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. یہ جناب آپ کے پاس آ گیا یو اسکوائر بائی یو اسکوائر پلس اے اسکوائر ڈی یو از اکول ٹو ڈی ایکس. اب یو اسکوائر بائی یو اسکوائر پلس اے اسکوائر کو آپ نے انٹیگریٹ کئی دفعہ کیا ہوگا, اگر نہیں کیا ہے تو میں نے لکھا ہوا ہے کیا کریں, اوپر آپ اے اسکوائر ایڈ کر کے مائنس کر دیں, سیم چیز یعنی کہ اے اسکوائر ایڈ کریں اے اسکوائر کو مائنس کریں, تو آپ کے پاس یہ انٹیگریشن آ جائے گی. کیسے آئے گی کہ یو اسکوائر پلس اے اسکوائر مائنس اے اسکوائر اوور یو اسکوائر پلس اسکوائر ڈی یو از اکول ٹو ڈی ایکس. رائٹ ہینڈ سائڈ کا انٹیگرل سمپل ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ کا بھی سمپل ہے, لیکن ایک اسٹیپ اور کرنا پڑے گا. جب آپ نے انٹیگریشن کیا اور سمپلیفائڈ فارم میں جواب آیا یو مائنس اے ٹینجن انورس یو بائی اے از اکول ٹو ایکس پلس سی. اب یو کی ویلیو آپ کو پتا ہے کہ ایکس پلس وائی ہے, وہ سبسٹیچیوٹ کر دیں ایکس پلس وائی مائنس اے ٹین انورس ایکس پلس وائی اوور اے از اکول ٹو ایکس پلس سی. یہ آپ کے پاس ایک جواب آیا. اس کو اگر سمپلیفائی کرنا چاہیں کر دیں, دونوں سائڈ سے ایکس کینسل کر لیں تو بھی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اب نئی ایگزامپل آ گئی ہے اور ہم نے ابھی تک 13 ایگزامپلس کر لی ہیں. دیکھیں ابھی ہم نے اس لیکچر کے اندر آج بڑے جلدی 13 ایگزامپلس کر لی ہیں. ابھی اور بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے اندازہ لگائیں کہ اگر 1 گھنٹے آپ بیٹھیں تو کم سے کم 25 سے 30 سوال کر سکتے ہیں.
جب میں نے آپ سے کہا کہ 25 سے 30 سوال کر سکتے ہیں تو اس سے ایک غلط میسج جا سکتا ہے کہ امتحان کے اندر اگر آپ کے پاس 6 سوال آئیں گے تو 6 سوال تو آپ 15 منٹ میں کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ایگزامینیشن جب دیا جاتا ہے تو ایک ڈفرینٹ کنڈیشنز کے اندر دیا جاتا ہے. وہاں پہ کچھ انیشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں, کچھ باؤنڈری کنڈیشنز ہوتی ہیں. کس وقت امتحان اسٹارٹ کرنا ہے, کس وقت ختم کرنا ہے, کسی سے بات نہیں کرنا ہے, کسی سے مدد نہیں لینی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ان چیزوں کا بھی آپ کو وہاں پہ ٹائم دیا جاتا ہے, کوشن دیا جاتا ہے, تاکہ آپ وہاں پر کوئی ایرر نہ کریں. لیکن ڈفرینشیل ایکویشن اتنی ہی آسان چیز ہے. ہم دیکھتے جائیں گے. ابھی تو ہمارا یہ 9th لیکچر ہے اور ابھی ہم نے 36 لیکچرز اور کرنے ہیں, یعنی اس آپ کے ساتھ پڑھنا ہے, آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس میں کہیں کہیں تھوڑی سی کمپلیکیشن آئیں گی, لیکن اوور آل یہ سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ رہے گا. اگلی ایگزامپل جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائی تھی اس کو ہم کرتے ہیں. جی ایگزامپل کیا ہے؟ 2y dy/dx + x² + y² + x = 0. یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سبسٹیٹیوشن کرنا پڑے گا. کیا سبسٹیٹیوشن کرنا پڑے گا؟ ذرا سا احتیاط سے دیکھیے گا. ہم نے یہ سبسٹیٹیوشن کیا ہے کہ x² + y² = u, تو 2x + 2y dy/dx = du/dx. یہ سبسٹیٹیوشن کریں گے تو آپ کے پاس کیا بن گئی ایکویشن؟ اتنی بڑی ڈفرینشیل ایکویشن ہے اور آپ کے پاس اتنا سا آنسر آیا. کیا؟ اس سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد, اتنا سا ریڈکشن کرنے کے بعد ماڈیفائڈ ڈفرینشیل ایکویشن du/dx + u = x آ گئی. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی مشکل سوال کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں تو بڑا سمپل سا سوال بن جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا زندگی کے اندر کبھی لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, بہت مار کٹائی ہو رہی ہے, ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کریں کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, تو آپ دیکھیں دوسرا آدمی کتنی جلدی پسیج جائے گا اگر آپ کی غلطی ہے. اسی طریقے سے اگر دوسرے کی غلطی ہے اور آپ سے وہ کہتے ہیں سوری, تو کیا ہوتا ہے؟ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ ایک سبسٹیٹیوشن ہے اتنے بڑے جھگڑے کا. ہم نے بھی ڈفرینشیل ایکویشن میں اتنے بڑے جھگڑے کو سبسٹیٹیوشن کر کے ایک چھوٹی سی ڈفرینشیل ایکویشن میں چینج کر دیا. یہاں پہ p کی ویلیو 1 ہے, q کی ویلیو x ہے. آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے, انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے which is equal to e to the power x. ملٹیپلائی کریں, سمپلیفائی کریں, انٹیگریٹ کریں, جواب لکھیں. انٹیگریٹنگ فیکٹر e to the power x, اس سے ملٹیپلائی کر دیا e to the power x du/dx + u e to the power x is equal to x e to the power x. نیکسٹ اسٹیپ میں it is d/dx of e to the power x u is equal to x e to the power x. دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کریں, e to the power x into u is equal to x e to the power x minus e to the power x plus c. یہ جو بھی ہم نے سولوشن نکالا ہے اس کے اندر ایک چیز ان نون ہے, وہ u ہے. کیونکہ اوریجنل ایکویشن y اور x کے اندر تھی تو ہم نے u کو سبسٹیچیوٹ کیا تھا x² + y² کے برابر. تو یہ ویلیوز اگر آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دیکھا کہ ڈفرینشیل ایکویشن جتنے بھی ہم نے سالو کی ہیں 14 ایگزامپلس کی ہیں. اس کے علاوہ میں نے بہت ساری ایکسرسائزز آپ کے پاس اور بھیجی ہیں جو آپ کو مل گئی ہوں گی اور اس میں بھی آپ نے ٹرائی کی ہوں گی. تو یہ جتنی بھی ایگزامپلس تھیں, جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں ڈفرینشیل ایکویشن کی بڑی آسان رہی ہیں. یہ اس لیے آسان رہی ہیں کہ ہم روز کے روز ریوائز کرتے ہیں, روز کے روز پریکٹس کرتے رہیں. اور یہ ایک میکینیکل میتھمیٹکس ہے, میکینیکل آپریشنس ہیں. اس کے اندر اگر اسٹیپس بائی اسٹیپس آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم آئے گی. اور آج کا سارا لیکچر اسی لیے اس پہ ڈیووٹ کیا تھا کہ ایگزامپلس کر لیں. اور جب ایگزامپلس کر لیتے ہیں آپ تو آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے جسے ہم کانفیڈنس کہتے ہیں. جس طریقے سے سائیکل چلانا ایک ہنر ہے, آپ بیٹھ کے سائیکل چلاتے ہیں نا, آپ کے پاس کوئی نالج یہاں نہیں ہوتی ہے لیکن ایک کانفیڈنس ہوتا ہے جس کے تحت آپ سائیکل چلاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے تو آپ ڈفرینشیل ایکویشن سالو کر سکیں گے. اور آج کا لیکچر بیسیکلی اگر آپ کہیں تو ڈیووٹ کیا گیا تھا کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب جو نیکسٹ لیکچر ہمارے پاس آئے گا, جو نیکسٹ سبق ہوگا ان ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشن. اب ہم ماہر ہو گئے ہیں, ہم باہر جا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اوزار ہیں, ہتھیار ہیں, ٹول ہیں جن کو ہم اپلائی کر سکیں گے ڈیلی لائف کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہم نیکسٹ لیکچر 2 یا 3 ڈیووٹ کریں گے اپلیکیشنز آف ڈفرینشیل ایکویشنز, وہ ڈفرینشیل ایکویشن جو فرسٹ آرڈر کی ہے. اب آج کا جو ہمارا لیسن تھا وہ سارے کا سارا ریویژن تھا, جو کہ ڈفرینشیل ایکویشن ہم نے کی تھیں ان کی مختلف ایگزامپلس ہم نے کر لی ہیں. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم ان ساری ڈفرینشیل ایکویشن جو ہم نے پڑھی ہیں ان کو اپلائی کریں گے.
آپ یہ دیکھیے گا اگلے لیکچرز میں جہاں پہ ہم اپلیکیشنز کریں گے کس ڈفرینشیل ایکویشنز کی، یعنی یہ فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشن ڈیلی لائف میں کس کس جگہ یہ استعمال ہوتی ہیں ہم یہ دیکھیں گے، ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم ان ڈفرینشیل ایکویشنز کو ریئل لائف میں کمرے سے باہر نکل کے ٹرائی کریں گے، آبزرو کریں گے. کبھی ہم کیمیکل ریئیکشنز پہ دیکھیں گے، کبھی ہم چیزوں کو گرتا ہوا دیکھیں گے، کبھی چیزوں کو ہم اوپر پھینک کے دیکھیں گے. ایسا نہیں کریں گے ہم چیزوں کو ٹکرائیں گے، لیکن کسی وقت خدا نہ خواستہ کوئی ٹکر ہو جائے تو ہم دیکھیں گے اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا چیز ہوئی. یہ ساری کی ساری اپلیکیشنز ہیں. کسی وقت کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کیسے اضافہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کس ریٹ سے ہو رہا ہے. جب میں نے ریٹ کی بات کی تو میں نے ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کروں گا. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے جو 3 لیکچرز ہیں اس پہ ہم ڈیووٹ کریں گے. جب یہ لیکچرز ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کی طرف جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ابھی ہم 3 لیکچرز پہ فوکس کریں. جو اگلے 3 لیکچرز ہوں گے اس کے اندر ہم یہی ڈفرینشیل ایکویشن جو ہم نے پڑھ لی ہیں ان کو اپلائی کریں گے. جب ڈفرینشیل ایکویشن ایک دفعہ بن جائے گی تو انہی طریقے کار سے ہم نے ان کو سالو کرنا ہوگا. تو یہ آج کا لیکچر ہے. آج کا لیکچر ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں وتھ دس سارٹ آف ایمفیسس ونس اگین کہ آپ جتنی بھی ایگزامپلس ہیں ان کو دوبارہ سے کریں گے، جتنی ایکسرسائزز ہیں اس کو ٹرائی کریں گے. اگر کسی وقت کوئی سوال ایسا آ جائے، چاہے مسپرنٹ کے طور سے آ جائے اور آپ اسے سالو نہیں کر سک رہے ہیں، تو آپ ہمارے پاس ای میل سے دوبارہ سے کانٹیکٹ کریں، ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ ہم آپ کی انڈیویجول ڈیفیکلٹیز کو ریموو کر سکیں. یہ ڈفرینشیل ایکویشن یا میتھمیٹکس میں اگر آپ اسی وقت اس پرابلم کو یا غلطی کو پکڑ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اگر آپ وہاں پر غلطی کو نہیں پکڑیں گے تو آگے جا کے جواب جب بہت دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے سیکنڈ اسٹیپ میں یا تھرڈ اسٹیپ میں غلطی کی. یہ تو جناب آج کا لیکچر تھا ہمارے پاس جو ہم نے ڈیووٹ کیا ساری ایگزامپلس کے اوپر. تو اسی طریقے سے جب آگے بھی ہم کسی وقت ایک خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن کمپلیٹ کریں گے تو ایک آدھ لیکچر ڈیووٹ کریں گے ایگزامپلس کے اوپر، ایکسرسائزز کے اوپر. یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے، سارے کے سارے ڈفرینشیل ایکویشن اس میں بار بار کرنا ہے. تو اب میرے خیال میں آج کا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں اور یہیں پہ رکتے ہیں. آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ سر جائیں تاکہ اور دوسرے بہت سارے کام کریں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.